طارق بھائی، آخری بات طارق بھائی جی یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر خلیفہ شرعی ہے. مفتی صاحب سن لیں اچھی طرح سے ابو بکر مفتی صاحب آپ سن لیں اور سب لوگ سن لیں اچھی طرح سے ایک منٹ کہ ان کی چالاکی اور ان کا نیرنگ اور اس فرقے کا فریب دیکھ لو. کہتے ہیں ابو بکر خلیفہ شرعی ہے. شریعت سے کیا مراد؟ شریعت سے مراد وہ جو اللہ کی جانب سے آیا. قرآن اور سنت کہتے ہیں شریعت کو. ایک منٹ سن لیں شیخ صاحب سن لیں، شیخ صاحب سن لیں، بات سن لیں. ابو بکر خلیفہ شرعی ہے لیکن اس کا کوئی نص نہیں ہے، اس کے نصب ہونے کا طریقہ نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ سنت میں. کس طریقے سے بنا؟ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ بنایا اور نہ وہ میتھڈولوجی بتایا، وہ طریقہ کار بتایا جس کی وجہ سے اگر کوئی خلیفہ بنے تو شرعی بنتا ہے. تو کیسے شرعی بن گیا بھائی؟ یہ شریعت پہ بہتان ہے کہ نہیں ہے؟ عمر خلیفہ شرعی ہے. اچھا کوئی اس کے شرعی طریقے سے خلیفہ بننے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. عثمان اسی طرح ان کے جتنے خلفاء ہیں، ان کے جتنے خلفاء ہیں یہ سب خلفاء شرعی ہیں، فاسق ہوں فاجر ہوں یہاں تک کہ کافر بھی ہوں، بشرط یہ کہ وہ اپنا کفر کا اظہار نہ کریں زبان سے، کفر اپنے دل میں چھپائے. وہ شریعت میں اس کی طاعت واجب ہوتی ہے، اس کی مخالفت حرام ہوتی ہے. کہتے ہیں ہم سے یہ نہ پوچھو، دلیل نہ مانگو. انہوں نے الحمد اور میں نے ان سے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی ان کا عقیدہ دیکھیں قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، اور ان کا عقیدہ کفر ہے میں امامت کے مسئلے پر. اچھا آپ مسکرا کیوں رہے؟ کوئی کیا مزاحیت کا بات کیا ہے؟ اور پیچھے سے زوم میں کچھ گفتگو ہو رہی ہے جو مجھے پتہ نہیں ہے. نہیں آپ ذرا نا پلیز میری تھوڑی سی نہیں میری بات ختم ہونے دے طارق بھائی یہ بہت اہم ہے. کہتے ہیں میں آپ کے عقیدے کی بات کروں گا، میں تو حاضر ہوں. میں نے تو نہیں کہا کہ امامت منصوص من اللہ نہیں ہے، میں نے کہہ دیا منصوص من اللہ بھی ہے اور ہم ثابت بھی کریں گے. آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کا عقیدہ مسئلہ امامت و خلافت میں کفر ہے، الحاد ہے، کیونکہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے امت سے غداری کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے غداری کیا، اور اس قرآن کی یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم یہ جھوٹ ہے، دین کامل ہی نہیں ہے. نہ سب سے اہم مسئلہ اللہ نے وہ بتایا نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں، ایسے چلے گئے جی. نہ قرآن جمع کی، نہ سنت جمع کی، نہ امام تعین کیا، ایسے ہی چلے گئے. آپ بتائیں نا. آپ میں تو تیار ہوں اپنے عقیدے کے دفاع کے لیے، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. مولوی صاحب، مدنی صاحب، آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں آپ کے عقیدے کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں تو کہتا ہوں لبیک، میں کہتا ہوں ماشاء اللہ ہمارے عقیدہ ہمارے پاس دلائل موجود ہے، ہم دفاع کریں گے. آپ وجہ بتائیں کہ آپ اپنے عقیدے کو، کہ آپ کا عقیدہ سراسر کفریہ ہے، اس کے متعلق کیوں گفتگو نہیں کرنا چاہتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے عقیدے کا پتہ بھی نہیں ہے. آپ ابھی شاک ہو گئے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ اللہ صاحب جھوٹ کہہ رہے ہیں ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کا عقیدہ سراسر مسئلہ امامت میں کفر و الحاد ہے، اللہ کے الوہیت کا انکار ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار ہے. بسم اللہ، اگر امامت پہ گفتگو ہوگی تو دونوں مسلک کے عقیدے پہ ہوگی. بسم اللہ. اچھا جی مفتی عبد الرسول صاحب آپ بھی 2 منٹ بات کیجئے گی، رپلائی کریں جی. بسم اللہ.